بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ وقت ہر تصور کو بدل دیتا ہے، اس کے کونے مرجھاتے ہیں اور رنگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں۔ وقت ڈھلوان پر لڑکتی جیپ کی طرح اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ نظروں اور چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ جب انسان کے دونوں ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ خلافت ایسی ہوتی تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے پاس زکوٰۃ کا مال آتا ہے، فرمانے لگے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ بتلایا گیا اسلامی سلطنت میں کوئی بھی فقیر نہیں رہا۔ اللہ اکبر، فرمایا اسلامی لشکر تیار کر۔ بتلایا گیا اسلامی لشکر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ فرمایا نوجوانوں کی شادیاں کر دو۔ بتلایا گیا کہ شادی کے خواہش مندوں کی شادیوں کے بعد بھی مال بچ گیا ہے۔ فرمایا اگر کسی کے ذمہ قرض ہے تو ادا کر دو، قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال بچ جاتا ہے۔ فرمایا دیکھو یہودی اور عیسائیوں میں سے کسی پر قرض ہے تو ادا کر دو، یہ کام بھی کر دیا گیا، مال پھر بھی بچ جاتا ہے۔ فرمایا اہل علم کو مال دیا جائے، ان کو دیا گیا مال پھر بھی بچ جاتا ہے۔ فرمایا اس کی گندم خرید کر پہاڑوں کے اوپر ڈال دو کہ مسلم سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ زندگیاں آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی نے برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں تم بہت بدل گئے ہو۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت میں دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسلی لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جس دن انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کے سیکھنے اور تربیت کا عمل ختم ہو چکا ہے اور وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ ماسک لگانا تو بس ایک علامت ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ساری انسانیت خدا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: نمبر 1 جلدی بھروسہ کر لینا، نمبر 2 ہر ایک کا خیال رکھنا، نمبر 3 کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں مانگنا، کسی کے پیچھے اپنی مصروفیت ترک کرنا، یقین کیجئے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ برکت ایک شخص نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، اس کا استاد یہودی تھا۔ ایک دن سبق میں سود کے فائدے بیان کرنے لگا۔ مسلمان طالب علم نے سوال داغا، سر سود میں تو برکت نہیں ہوگی؟ یہودی کہنے لگا برکت تو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان نے کہا اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے 10,000 کتے چاہیے تو کیا وہ مل جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا اگر کوئی شخص 10,000 بکریاں مانگے تو کیا ابھی مل جائیں گی؟ جواب آیا ضرور مل جائیں گی۔ مسلمان نے کہا کتے کے ایک وقت میں 10
مسلمان نے کہا کتے کے ایک وقت میں 10 بچے ہوتے ہیں جبکہ بکری کے صرف 2، پھر ہر روز بکریاں ذبح کی جاتی ہیں مگر کتے آزاد پھرتے ہیں، اس کے باوجود بکریاں زیادہ ہیں، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ ایک دفعہ میاں بیوی گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو بیوی کی نظر گھر میں لگے درخت پر پڑی جس پر کافی پرندے بیٹھے ہوئے تھے، تو بیوی بولی آپ اس درخت کو کٹوا دیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس درخت پر بیٹھنے والے پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے۔ شوہر بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درخت کٹوا دیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن وہ اچانک گھر آیا تو بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا، اسے بہت دکھ ہوا، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلا گیا اور کسی اور شہر کاروبار شروع کیا۔ اسے کاروبار میں بہت فائدہ ہوا، اپنے کاروبار کی وجہ سے اسے شہر کے مشہور لوگوں میں شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وقت کے بادشاہ تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ ایک دن بادشاہ کے ہاں چوری ہو گئی، چور کو پکڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر ناکام۔ ایک شیخ بادشاہ کے محل میں آتا تھا جو آدھا پاؤں زمین پر رکھتا تھا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ بولا تاکہ کیڑے مکوڑوں کو میری وجہ سے نقصان نہ پہنچے۔ وہ شخص فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور کہا اسی نے آپ کی چوری کی ہے۔ جب شیخ کو پکڑ کر لایا گیا تو واقعی جو سامان چوری ہوا تھا اسی کے پاس نکلا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بہت نیک تھا۔ اس نے کہا میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ نظر آتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔